بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا لیکچر عبوری خرچے سے ریلیٹڈ ہے۔ خواتین اکثر پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس وہ ویسے ہی کیس دائر کرتی ہیں خرچے کا، اور خرچے کا کیس دائر کرنے کے لیے وکیل انگیج کرنا پڑتا ہے۔ پھر وکیلوں کی فیس جو ہے وہ 20-50 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ اور 10 لاکھ کروڑوں میں آ جاتی ہے۔ تو جو عبوری خرچے کے لیے جو آتی ہے خواتین کے، جی کچھ اپنا اور بچوں کا خرچہ ملے، تو وہ وکیلوں کی فیس دیں یا اپنے بچوں کو پالیں یا خود پلیں، تو ان کے لیے پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی خواتین نے مجھے ریکویسٹ کی کہ سر آپ ایسا کوئی ہمیں لیکچر دیں کہ جس میں ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے کس گراؤنڈ پہ کیس جو ہے وہ دائر کرنا ہے، کون کون سے ثبوت دینے ہیں، تاکہ جو شوہر حضرات ہیں ان سے خرچہ جو ہے وہ قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ نکل جائے۔ تو آج کا لیکچر 17A عبوری خرچہ اور نان نفقے سے ریلیٹڈ ہے۔ My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Qazi Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am mainly practicing at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063, review jurisdiction. My second case is PLD 2020 Supreme Court 293, bail before arrest, and my third case is PLD, famous case is PLD 2022 Supreme Court page number 64, sacked employees case, service matters case. بزی شیڈیول کی وجہ سے میں اکثر کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہر لیکچر میں آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ یا تو سپریم کورٹ اسلام آباد میں مجھ سے ملاقات کر لیا کرے منڈے ٹو فرائیڈے صبح 9 سے 1 بجے کے درمیان، یا پھر میرے واٹس اپ نمبر 033326826662 پہ میسج کر لیا کریں۔ میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی اپنے مصروف شیڈیول سے فارغ ہوں گے آپ سے کوارڈینیٹ کر لیں گے۔ میرا یوٹیوب چینل لا آن لائن ود غلام سجاد گوپانگ سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور آگے گروپس میں شیئر کریں تاکہ قانون کی نالج سب تک پہنچے۔ اور میرا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے غلام سجاد گوپانگ AC اور GSG لا فرم، اسے بھی فالو کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سیکشن 17A یہ کہتا ہے کہ جب بھی خاتون اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے نان نفقے کا خرچے کا دعویٰ دائر کرے فیملی کورٹ میں، تو فیملی کورٹ نے ایک انکوائری کنڈکٹ کرنی ہے کہ کتنا خرچہ جو ہے وہ دے سکتا ہے ہسبینڈ۔ اس کے بعد فوری طور پہ عبوری خرچہ فکس کر دینا ہے، اور فکس کر کے اسے چانس دینا ہے کہ اگر عدالت میں وہ ڈیفینڈنٹ جو ہے آ کے عبوری خرچہ جمع کرائے تو پھر اسے آگے جواب کا حق دینا ہے کہ آگے آپ کیس پروسیڈ کریں کہ آپ کا کیا کہنا ہے۔ ورنہ اگر وہ 17A کی کمپلائنس نہیں کرتا، یعنی عدالت کے مقرر کردہ عبوری خرچے کو 2000، 5000، 10,000 یا 20,000 یا لاکھ، 2 لاکھ عدالت میں جمع نہیں کراتا، تو فوری طور پہ اس کا حق دفاع ختم کرنا ہے اور اس شوہر کے خلاف دعویٰ ڈکری کر دینا ہے اسٹریٹ اوے، اور زیادہ انتظار نہیں کرنا، کیونکہ فیملی کورٹس میں میرے کافی لیکچرز ہیں کہ اس کا وزڈم ہی یہ ہے کہ ٹو ریزالو فیملی ایشوز ایکسپیڈیشسلی، اور اس میں جو مرد حضرات ہیں وہ لنگر آن کرتے ہیں، سروس ہونے نہیں دیتے اور خود حاضر نہیں ہوتے، کیسوں کی جو ہے وہ جاسوسی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو پیچھے لگاتے رہتے ہیں، ریڈرز کو خرچہ دے دیتے ہیں۔ میں نے اس پہ بھی آپ کو ایک لیکچر دیا تھا کہ ریڈر جو ہے وہ کبھی بھی ڈیٹ نہیں دے سکتا۔ میرے یوٹیوب کے لیکچرز میں چیک کر سکتے ہیں کہ ریڈر ہیز نو اتھارٹی ٹو فکس دا ڈیٹ، اور اس پہ ریڈر کو ملازمت سے فارغ کیا گیا۔ میں نے ہائی کورٹ کی ججمنٹ آپ کو دی تھی۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ 17A کی کمپلائنس اگر شوہر نہیں کرتا تو عدالت فوری طور پہ عدالت نے یہ کرنا ہے کہ اس شوہر کا حق دفاع ختم کر کے اسٹریٹ اوے ڈگری کر دینا سوٹ، اور خاتون کے فیور میں وہ فیصلہ دے دینا۔
اب خرچہ کیسے مقرر کیا جائے اور کتنا مقرر کیا جائے، کوانٹم جو ہے اس میں آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا مقرر کیا جانا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 3 ججمنٹس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سیٹل کیے ہیں ایشوز کہ اگر کوئی خاتون عدالت میں نان نفقے کے لیے دعویٰ دائر کرتی ہے تو عدالت نے کس بنیاد پہ، کن بنیادوں پہ، کن گراؤنڈز پہ خرچہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا خرچہ ہونا چاہیے۔ 3 ججمنٹ ذہن میں رکھیں، پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ پیج نمبر 819، دوسری ججمنٹ ہے 2016 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1821، اور تیسری ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج نمبر 557۔ سپریم کورٹ ان 3 ججمنٹس میں فرماتی ہے کہ جو شوہر ہے اس کی فائنینشیل کیپیسٹی کو دیکھنا ہے، اس کے اسٹینڈرڈ کو دیکھنا ہے، یعنی اگر ایک شخص کسی کمپنی میں ڈائریکٹر ہے، اس کی 4-5 لاکھ سیلری ہے، تو اس کے جتنے ایکسپنسز ہیں وہ نکال کے 20% 30% تک بھی خرچہ فکس کر سکتی ہے عدالت، اور اسے کرنا ہے کہ وہ عدالت میں جمع کرائے بچوں کا، تب بچوں کی ملاقات ہونے دینی ہے، اور اگر وہ خرچہ عدالت میں جمع نہیں کراتا تو اسے ملاقات نہیں ہونے دینی۔ یعنی خاتون اگر اپنے لیے خرچہ مانگ رہی ہے، وہ بھی اس نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس ہے اس کے ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی اس کا خرچہ بھی عدالت حکم کر سکتی ہے، اور بچوں کا تو خاص طور پہ ہر صورت میں مقرر کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ فادر کین ناٹ اسکیپ اوے فرام مینٹیننس آف چلڈرن۔ باپ اگر بھکاری بھی ہے، کوئی کام نہیں کرتا، بھیک مانگتا ہے، اگر بھیک بھی نہیں مانگتا تو عدالت کہتی ہے کہ کچھ بھی کرے، بھیک بھی مانگے، لیکن بچے اس نے پالنے ہیں، بچوں کے پالنے سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جیسے کوئی فادر سیریسلی ال ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، وہ بیڈ ریسٹ پہ ہے یا کسی پریشانی میں ہے، تو پھر وہ عدالت اسے لینینسی دے سکتی ہے، اسے رعایت دے سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے یا بے روزگار ہے، ہر صورت میں اس نے بچوں کا خرچہ عدالت میں جمع کرنا ہے۔ اب پچھلی ججمنٹس میں 3000 بھی مینٹیننس رکھا گیا، 2000 بھی رکھا گیا، لیکن اس وقت 2023 کا زمانہ ہے، آج 10 جنوری 2023 ہے، جو منیمم ویجز ہیں وہ بھی 40-50 ہزار ہو چکے ہیں، جو کم سے کم مزدور کی اجرت ہے وہ بھی 30-40-50 ہزار ہو چکی ہے۔ جہاں آٹا جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے، بجلی کے بل مہنگے ہیں، وہاں بچوں کو کس طریقے سے پالا جائے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، عدالتیں بھی بہتر جانتی ہیں۔ اس وجہ سے مرد یہ انکار نہیں کر سکتا کہ جی میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میں بچے کا خرچہ نہیں دے سکتا، وہ کسی صورت انکار نہیں کر سکتا، اس نے دینا ہے یا دے جانا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک غلطی خواتین کیا کرتی ہیں، ان کے ساتھ تھوڑے پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ خرچوں کے کیسز میں میرے پاس کافی ایسے کیسز آئے اوپر تک، سپریم کورٹ تک، کہ جن میں وہ ایسے وکلاء کو انگیج کرتی ہیں خواتین کہ جو تھوڑے سے ذرا امپروفیشنل ہوتے ہیں، تو ان کو کیونکہ سستا پڑ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی پروفیشنل وکیل وہ ہائر کرتی ہیں تو ان کو لاکھوں روپے فیس دینی پڑتی ہے، اس وجہ سے وہ ہلکے پھلکے وکیل کر کے پھر ان کا خرچہ بچاتی ہیں، پھر وہ ان کے کیس کو لنگران کرتے جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جی خرچہ 4 بچوں کا 5-5 ہزار کر کے 20,000 ہوا، اب 10,000 میری فیس ہوگی، 10 آپ کو دوں گا، تو اس وجہ سے ان کا کیس لنگران ہوتا رہتا ہے۔ ورنہ فیملی کورٹ کے لاز کے تحت ہر صورت 17A کے آرڈر جو عبوری خرچے کا حکم ہو گیا فیملی کورٹ کا، تو اس نے جمع کرانا ہی کرانا ہے، یا ثابت کرنا ہے شوہر نے کہ میری اتنی آمدنی نہیں ہے یا میرے اور کوئی غیر ضرور بہت زیادہ کوئی ایکسپنسز ہیں۔ اگر تو وہ نہیں کرتا تو ہر صورت میں خرچہ اس نے دینا ہی دینا ہے۔ لیٹسٹ ججمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، پی ایل ڈی 2022 لاہور 840، پی ایل ڈی 2022 لاہور 840، اس میں جسٹس جواد حسن نے ایک بہت ہی لینڈ مارک ججمنٹ دی
مریم بی بی کے کیس میں، اس میں یہی تینوں ججمنٹس جو سپریم کورٹ کی میں نے آپ کو بتائیں، ان کا حوالہ دیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواز حسن اپنی ججمنٹ تاریخ 7 ججمنٹ میں فرماتے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹس جو ہے نا، اس کے حساب سے خرچہ مقرر کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک فارمل روٹین ٹائپوگرافیکل آرڈر کر کے کہ جی 10,000 20,000 30,000 یہ خرچہ ہو گیا۔ ایک شخص کہ جو ملینز میں کاروبار کرتا ہے، بلینز میں کرتا ہے، ایک شخص جو لینڈ لارڈ ہے یا اس کا والد لینڈ لارڈ ہے، یہ بھی میرے اور بھی لیکچرز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں کہ دادا بھی خرچہ دینے کا پابند ہے اگر اس کی فائنینشیل کیپیسٹی ہے۔ یعنی اگر خاتون نے، ایسے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پنڈی ہائی کورٹ سے 3-4 آرڈرز ابھی ریسنٹلی کروائے ہیں کہ اگر والد جو ہے اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ بے روزگار ہے، لیکن اس کا جو دادا ہے بچے کا، چلڈرن کا جو دادا ہے، وہ ارب پتی کروڑ پتی آدمی ہے اور اس کی آمدنی بہت زیادہ ہے، تو اس پہ بھی پابند ہے، اسے بھی عدالت حکم کر سکتی ہے کہ آ کے اپنے پوتوں کو پالو اور ان کا خرچہ عدالت میں جمع کراؤ۔ تو اس چیز سے اسکیپ نہیں کیا جا سکتا، اور فائنینشیل سٹیٹس کے حساب سے اس کو آرڈر کرنا ہے، انکوائری کنڈکٹ کر کے۔ ہائی کورٹ فرماتی ہے فیملی کوڈ ہیز ٹو اڈاپٹ آبجیکٹو اپروچ اینڈ براڈلی لک انٹو دا سوشل اسٹیٹس آف دا پارٹیز، ارننگز اینڈ کیپیسٹی ٹو پے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دا ریکوائرمنٹس آف دی کلیمنٹس while passing the order under section 17A۔ یعنی اس میں جو بچوں کی ریکوائرمنٹس، اگر بچے روٹس میں پڑھ رہے ہیں، بچے کوئی بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، تو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ جی بچوں کا خرچہ والد جو ہے وہ کم دے گا، ان کے اخراجات زیادہ ہیں، بچہ کوئی بیمار ہے تو اس کے سارے اخراجات جو ہیں وہ باپ نے بھی دینے اور دادا نے بھی دینے اگر ان کی کیپیسٹی ہے تو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 2022 CLC پیج نمبر 372 اور 2022 MLD پیج نمبر 945، یہ کوئٹہ اور پشاور کی ججمنٹس ہیں، اور اس میں ہائی کورٹ فرماتی ہیں کہ اگر 17A کی کمپلائنس نہیں ہوئی تو فوری طور پہ دعویٰ ڈکری کر دینا ہے اور حق دفاع ان کا ختم کر دینا ہے۔ جو والد ہے، جو شوہر ہیں، انہیں پھر زیادہ لنگر